बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आप वीडियोस देखते हैं, अपने खूबसूरत कमेंट्स जो हैं वो भेजते हैं, बहुत शुक्रिया। और वीडियोस को लाइक भी करते हैं, काइंडली इस सिलसिले को जारी रखिए, हौसला अफजाई होती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो आपने देखी, वीडियो अगर आपको समझ आती है, पसंद आती है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी जो है ये कदीम तरीन उलूम में से एक इल्म ज़रूर है, मगर ना तो ये गैब का इल्म है, ना कोई जादू है, ना कोई रूहानी इल्म है। ये सिर्फ डॉट कनेक्टिंग से रिलेट करता है इल्म, और इसमें ये होता है कि डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और कोई रिज़ल्ट जो है प्लानिटरी मूवमेंट्स के हिसाब से जो देख के समझ आता है वो आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। और ये जो इल्म है ये आपको एक अच्छी गाइडलाइन प्रोवाइड ज़रूर करता है जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है, इससे हेल्प बहुत अच्छी मिल जाती है। और अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें तो दिए गए नंबर्स के ऊपर आप अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं एक फ़ी पे करके, और उसके बाद फिर फ़ोन के ऊपर वीडियो कॉल के ज़रिए या ऑडियो कॉल के ज़रिए आप मुझसे कंसल्टेशन जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा कुरान करीम की मदद से रंग, रोशनी और खुशबू को मीडियम बना के ज़िंदगी में जो मसाइल हैं, अगर आपके जायचे को रीड करते हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो इस हवाले से भी आप अपनी कंसल्टेशन जो है वो दिए गए नंबर्स पे बुक कर सकते हैं। नाज़रीन, पहला बुर्ज इस हफ्ते का जो है बुर्ज हमल है, एरीज जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 21 मार्च से 20 अप्रैल की तारीखों में पैदा हुए तो आपका बुर्ज हमल यानी एरीज है। और अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का नहीं इल्म, तो आप ये देखें कि आपका नाम अगर अलिफ, लाम या एन से शुरू हो रहा है तो भी आपका बुर्ज जो है वो हमल यानी एरीज है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से ही क्यों ना हो, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक हैं और अल्लाह ही हमारा रब है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने रब के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने ताल्लुक़ को खूबसूरत, गहरा और मजबूत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, दुरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार जो है इसकी कसरत को अपनी ज़िंदगी की रूटीन्स में शामिल करें। इसके अलावा इस हफ़्ते के लिए बुर्ज हमल यानी एरीज़ वालों के लिए बादज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर तीन मरतबा दुरूद शरीफ के साथ या अल्लाह या फ़त्ताह की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप अपने विर्द में रखिएगा। इसके अलावा सदक़ात जो हैं वो खाने पीने वाली अशिया के अपनी तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से ज़रूर दीजिए, क्योंकि सदका जो है वो रद्द बला हुआ करता है। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। एरीज़ वालों से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इस हफ़्ते अगर आप ये देख रहे हैं ना कि कुछ गैर मामूली जद्दोजहद का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो आपने मतलब उसमें स्ट्रेस नहीं लेना। ये आपके कामों को पॉजिटिव तरफ जो है आपकी जद्दोजहद अल्लाह की मेहरबानी से ये ले जाएगी इंशाअल्लाह। आपने हिम्मत नहीं हारनी बिल्कुल भी। कारोबारी अफराद जो हैं इनसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि शरीक कार के साथ अगर इख्तिलाफ की वजह से कोई आर्जी कशीदगी पैदा हुई थी वो इस हफ्ते रिमूव होती जाएगी, ख़त्म होती जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और इसके अंदर कोई थर्ड पर्सन, आपका कोई कॉमन फ्रेंड जो है वो आके सुलह सफाई या गलत फहमी को दूर करने में आपकी हेल्प ज़रूर करेगा इंशाअल्लाह ताला। सेहत का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। अगर मैदे में तकलीफ़ हो तो आपने इसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना। घरेलू माहौल में थोड़ी सी कशीदगी जो है, आप कह लें कि थोड़ी सी कशीदगी रहती हुई नज़र आ सकती है, ख़ास तौर पे अगर आप एरीज़ हैं और आप के बच्चे जो हैं वो मतलब शादीशुदा हैं और आपके साथ रह रहे हैं, तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि इस तरह की अगर उनके साथ कोई कशीदगी हो रही है तो आप उसको डाइल्यूट करने की, डिफ्यूज़ करने की कोशिश करें। इसके अलावा ये है कि जो शादीशुदा अफराद हैं इनके जो मैरिटल रिलेशंस हैं, शादीशुदा ताल्लुकात में अगर कोई सर्द मोहरी पैदा हो गई थी तो वो इस हफ्ते रिमूव हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। पीर वाले दिन जो है वो आज
दूसरे पहर किसी शहर का सफ़र जो है करना पड़ सकता है। कोई दोस्त आपका जो है कुछ अच्छी न्यूज़ दे के आपका मतलब वो कहते हैं ना कि यू हैव मेड माई डे, तो आपका जो दिन है वो खुशगवार हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मंगल वाले दिन ये है कि अगर आप किसी कम्युनिटी के हेड हैं, किसी आप कह लीजिए किसी ऐसी जगह पे आप रहते हैं कि जहाँ पे आपको कोई ड्यूटी ऐसी दी गई है कि आपको उस चीज़ का हेड बनाया गया है, तो आप को कुछ एडिशनल जिम्मेदारी जो है वो भी मिलती हुई नज़र आ सकती है। बुध वाले दिन ये है कि शाम का वक्त अगर आप अपनी फैमिली के साथ गुजार रहे हैं तो एक अच्छा वक्त गुजरता हुआ नज़र आ सकता है इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा किसी पुराने दोस्त से भी अचानक जो है वो मुलाकात आपकी होती हुई नज़र आ सकती है। जुमेरात वाले दिन ये है कि आज किसी रिश्तेदार के घर कोई खुशी की तकरीब हो सकती है जिसमें आपको शिरकत करने का मौका मिलता हुआ नज़र आ सकता है। जुमे वाले दिन ये है कि ज़ायद आमदनी के नए ज़राए इंशाअल्लाह वो पैदा होते हुए नज़र आ सकते हैं। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस से वास्ता पड़े तो आपने अपने अखराजात को वॉच करना है, मतलब अनड्यू ख़र्च बिल्कुल नहीं करना। हफ्ते वाले दिन ये है कि अगर आप बैरून मुल्क सकूनत इख्तियार करने का सोच रहे हैं इमिग्रेशन के हवाले से, रेजिडेंस के हवाले से, तो कोशिश ये करें कि आप कोई भी स्टेप ऐसा अगर लेना चाह रहे हैं तो अपने जो मौजूदा वसाइल हैं उनके ऊपर ज़रा एक नज़र जो है वो ज़रूर डाल लें। इतवार वाले दिन ये है कि घर में जो जैसे मैंने अर्ज़ किया वीडियो के शुरू में कोई कशीदगी थी तो उसको कम करने के लिए आज आप कोई अहम कदम उठाते हुए नज़र आ सकते हैं। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जो है बुर्ज सौर है, टॉरस जिसको इंग्लिश में कहते हैं। हाकिम सैयारा इसका ज़ोहरा है। आप लोग अगर 21 अप्रैल से 21 मई की तवारीख़ में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो टॉरस यानी सौर है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपके नाम का पहला हर्फ बे या वाव है तो भी आपका बुर्ज जो है वो सौर यानी टॉरस है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक हैं। अल्लाह ही हमारा रब है, तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने रिलेशन को, अपने ताल्लुक़ को गहरा, मजबूत और ख़ूबसूरत बनाएं। और बतौर मुसलमान, बतौर मोमिन हमें चाहिए कि हम अपनी जो बाअमल नमाज़ें हैं इनकी हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, दुरूद सलाम और इस्तग़फ़ार जो है इसकी कसरत करें। और इसके अलावा आप लोगों के लिए इस हफ़्ते अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ और या अल्लाह हो या रहीम हो की 3 तस्बीहात बाद नमाज फ़जर। सदका जो है वो आप दीजिए खाने पीने वाली अशिया का, जो भी आपकी इस्तेदाद या तौफीक है उसके हिसाब से। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। टॉरस वालों से अर्ज़ करूँगा कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपके काम जो हैं आपने महसूस किया था कि अगर होते होते रुक जाते थे तो इसमें ना कुछ प्लैनेटरी पोजीशन इस तरह की बनी हुई थी कि कुछ सुस्ती काहली के मामलात भी थे और ये है कि इसका अमल दखल ज़रूर था। मगर इस हफ़्ते आप फील करेंगे कि आप चाको चौबंद जो हैं एक्टिव अपने आप को महसूस करेंगे और बहुत सारे पेंडिंग काम जो आपके अधूरे काम थे वो आप इंशाल्लाह मुकम्मल करते हुए नज़र आएंगे। गैर मुतवक्को तौर पर कुछ खुशकिस्मत मौके जो हैं वो हासिल होते हुए नज़र आ सकते हैं इंशाल्लाह, इनसे आपको फ़ायदा उठाना होगा। इसके अलावा खुदा न खास्ता अगर आप शादीशुदा हैं और आपका कोई मामला इस तरह का है, कोई सेपरेशन का कोई चल रहा था खुदा न खास्ता, तो वो इस हफ़्ते किसी थर्ड पर्सन फैमिली के किसी बुज़ुर्ग की वजह से वो मामला जो है वो सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आता है। सुलह के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन है इंशाअल्लाह ताला। बैरून मुल्क अगर आपने अपने बिज़नेस के एक्सपेंशन के लिए किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था तो उस हवाले से इंशाअल्लाह खुशखबरी का हुसूल होता हुआ ज़रूर नज़र आएगा इंशाअल्लाह। पीर वाले दिन ये है कि आज का दिन आपके लिए इस लिहाज से अच्छा है कि जिस काम की कोशिश आप कर रहे हैं उसके लिए मतलूबा ताउन जो है वो आपको हासिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। मंगल वाले दिन ये है कि आज एक मुश्किल काम करना पड़ सकता है बिज़नेस के हवाले से और घर के हवाले से, उसे अंजाम देकर आप इंशाअल्लाह सुरखरू ज़रूर होंगे। बुध वाले दिन ये है कि आज किसी करीबी रिश्तेदार से कोई रुकी हुई रकम थी उसका हुसूल जो है वो मुमकिन हो सकता है इंशाअल्लाह ताला। और इसके अलावा जिस पे आपने किसी भी हवाले से भरोसा किया है कि जिस करीबी किसी रिश्ते पर, वो इस पर
ضرور پورا اترے گا انشاءاللہ تعالی۔ جمعرات والے دن یہ ہے کہ زمین جائیداد کا سودا طے کرنے کے لیے آج کا دن بہت مناسب ہے، اللہ کا نام لیں اور فیصلہ کیجیے، مگر ذرا یہ دیکھ لیجیے گا کہ جلد بازی میں فیصلہ جو ہے وہ کرنے سے آپ نے گریز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جمعے والے دن آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ایسی بحث میں حصہ نہ لیجیے جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلتا ہو۔ شام کے وقت خاص طور پہ ایسا ٹائم جو ہے وہ انرجی بن سکتی ہے کہ تکرار والا معاملہ آئے تو تکرار سے گریز کیجیے، جھگڑے کی نوبت خدا نخواستہ آ سکتی ہے۔ ہفتے والے دن یہ ہے کہ ایسے معاملات جو ابھی تک حل طلب ہیں ان پر توجہ دیجیے۔ آج فضول کاموں میں فضول سوچوں میں اور کاموں میں وقت ضائع نہ کیجیے، کوشش کیجیے کہ کنسٹرکٹیو رہیے، پازیٹیو رہیے۔ اتوار والے دن یہ ہے کہ چھٹی کا دن گھر کے مسائل جو ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو حل کرنے میں گزرتا ہوا نظر آ سکتا ہے، اور آپ اپنی عقل، فہم، تدبر سے مسئلے کا حل جو ہے وہ ضرور نکالیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے اپنی جو صحت ہے اس کے حوالے سے ENT یعنی ناک کان گلے سے ریلیٹڈ اگر کوئی پرابلم آپ کو فیل ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ ناظرین، اگلا برج اس ہفتے کے لیے برج جوزا ہے، جیمنائی جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ آپ لوگ اگر 22 مئی سے 21 جون کی تاریخوں میں پیدا ہوئے تو آپ کا برج جوزا ہے۔ ایسٹرولوجیکلی اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش کسی بھی وجہ سے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ کا نام قاف یا کاف سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ جوزا یعنی جیمنائی ہے، جس کا حاکم سیارہ عطارد یعنی مرکری ہے۔ آپ کا اور ہمارا تعلق جس دین، مذہب، مسلک سے کیوں نہ ہو، ہم سب کے سب اللہ رب العزت ہی کی مخلوق ہیں، اللہ ہی ہمارا رب ہے، اور بطور مخلوق ہمیں چاہیے کہ اپنے خالق یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے رشتے کو خوبصورت اور مضبوط بنائیں، اس کی عطا کردہ ہر نعمت کا شکر ادا کریں، اور بطور مسلمان، بطور مومن ہمیں چاہیے کہ اپنی باعمل نمازوں کی حفاظت بھی کریں، اور درود و سلام اور استغفار کی کثرت کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ روزانہ بنیادوں پر ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ برج جوزا والوں کے لیے یا اللہ یا رزاقو کی 3 تسبیحات جو ہیں اپنی روٹین میں رکھیے گا بعد از نماز فجر، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور صدقات جو ہیں وہ آپ کھانے پینے والی اشیاء کے جو دے سکیں اپنی توفیق اور استعداد کے حساب سے وہ ضرور دیجیے۔ اب آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ جوزا والوں سے، جیمنائی والوں سے میں یہ عرض کروں گا کہ ایسے مسائل جو ابھی تک حل طلب ہیں ان پر توجہ دینے کی کوشش کریں۔ جتنا ڈیلے کریں گے، جتنا پرولونگ کریں گے، وہ آپ کے لیے خدا نخواستہ ذہنی پریشانی کا باعث جو ہیں وہ بنیں گے۔ تو کوشش کیجئے کہ توجہ دیں اور جو کام آپ کر سکیں کمپلیٹ، اس کو کمپلیٹ کیجئے۔ اس ہفتے ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جو آپ کے مسائل حل کرنے میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مددگار ثابت ہوں، تو پلیز ایکسپیڈائٹ کیجیے گا اس کو۔ دوسروں پر بھروسہ کرنے کی بجائے ان مسائل کو خود حل کرنے کی کوشش آپ نے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے۔ کاروباری افراد کا ایک مسئلہ کسی دوست کی مدد سے حل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے دوست کو اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کا وسیلہ ضرور بنائے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو جیمنائی افراد ہیں نا، میل یا فیمیل، سب سے اچھی بات اس ہفتے کی ان کے لیے یہ ہے انشاءاللہ کہ اگر بے روزگاری ہے یا جاب کو سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں بہتر جاب کے لیے، تو یہ چیز جو ہے یہ اس ہفتے میں انشاءاللہ پاسبل ہو سکتی ہے۔ پیر والے دن یہ ہے کہ آپ نے جو کام کرنے کا سوچ رکھا ہے اسے آپ سیکنڈ ہاف آف دا ڈے میں کمپلیشن کی طرف جو ہے وہ لے کے جانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، تو نتائج حسب خواہش جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں انشاءاللہ۔ منگل والے دن یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی میرٹل لائف میں اگر کسی ڈس ایگریمنٹ کے اوپر تھے پچھلے چند ویک سے، تو اس ویک میں آج کے دن انشاءاللہ پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ کنسنسس جو ہے رائے وہ ایک ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بات چیت کے ذریعے، ڈسکشن کے ذریعے جو ہے اس کا حل نکل آئے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ بدھ والے دن یہ ہے کہ شام کو کسی اہم فرد سے آپ نے ملنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، آج کے لیے پلان کیا ہوا ہے، مگر یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ گھریلو جو کوئی کام اس طرح کا آ سکتا ہے کہ یہ میٹنگ جو ہے یہ آپ کی شاید پوسٹ پون ہو سکتی ہے۔ جمعرات والے دن یہ ہے کہ آج اچانک کسی عزیز رشتہ دار کی عیادت کے لیے جانا پڑ سکتا ہے، اور کسی پرانے دوست سے بھی اچانک آپ کی ملاقات جو ہے
वो हो सकती है। जुमे वाले दिन ये है कि जिस दोस्त ने आपको कोई काम कहा हुआ था, आप वो काम जो है वो वादा अगर आप मुझसे किया था तो वो वादा आप पूरा करते हुए ज़रूर नज़र आते हैं इंशाअल्लाह ताला। हफ्ते वाले दिन ये है कि अगर आप मेडिकल के शोबे से वाबस्ता हैं तो आपको यानी आप डॉक्टर हैं या आप मेडिकल के किसी शोबे के साथ वाबस्ता हैं तो आपको कोई अहम जिम्मेदारी जो है वो निभानी पड़ सकती है, जो आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा मुआविन साबित होगी इंशाअल्लाह। इतवार का दिन जो है कि आज छुट्टी का दिन है, इसको कारआमद बनाने के लिए आप ज़रा थोड़ी सी स्ट्रगल अकेले अगर करेंगे तो बहुत सारे काम जो हैं आपके पेंडिंग वो भी कंप्लीट करने की तरफ आप जाते हैं और आप दूसरों के लिए भी मददगार जो हैं वो साबित हो सकते हैं इंशाअल्लाह। सेहत के मामलात में आपने अपना ख़ास तौर पे जो स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं जेमिनाई वाली, उनसे मैं ये कहूँगा कि स्किन रिलेटेड इश्यूज़ अगर अराइज़ हुए हैं इस वीक में तो आपने उनको इग्नोर नहीं करना। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जो है बुर्ज सरतान है, इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं कैंसर। रूलिंग प्लैनेट इसका जो है वो यानी हाकिम सैयारा जो एस्ट्रोलॉजी में है वो चांद है, कमर जिसको कहा जाता है। आप लोग अगर 22 जून से 23 जुलाई की तारीखों में पैदा हुए तो आपका बुर्ज जो है वो सरतान है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। और अगर आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का इल्म नहीं है किसी भी वजह से तो आप ये देख लीजिए कि अगर आपका नाम हे से, हलवे वाली हे, गोल है या 2 आँखों वाली हे से शुरू होता है तो आपका बुर्ज तब भी सरतान ही है, यानी कैंसर है। और आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक हैं, अल्लाह ही हमारा रब है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने ताल्लुक़ को, अपने कॉन्टैक्ट को, रिलेशन को खूबसूरत और बेहतरीन बनाएं। और बतौर मुसलमान, बतौर मोमिन हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की भी हिफाजत करें और कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें। दुरूद और सलाम और इस्तिग़फ़ार की कसरत जो है इसको अपनी रूटीन्स में, डेली रूटीन्स में हमें शामिल करना चाहिए। इसके अलावा कैंसेरियंस के लिए या अल्लाह या हफीज़ों की 3 तस्बीहात जो हैं आप अपने विर्द में रखिएगा इस हफ्ते, अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ बाद नमाज फजर। सदक़ात जो हैं वो आप खाने पीने वाली अशिया के जो अपनी तौफ़ीक और इस्तिदाद है उसके हिसाब से ज़रूर दीजिए। सदका जो है वो रद्द बला हुआ करता है। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। कैंसेरियंस वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि इस हफ्ते ख़ास तौर पे, वैसे आगे पीछे भी रखना चाहिए ख्याल, दफ्तरी सियासत से आपने बिल्कुल दूर रहने की कोशिश करनी है। आपको अगर इन्वॉल्व किया भी जाए किसी अनड्यू मैटर में जिसके साथ आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है तो आपने उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना। इस तरीके से आप जो खुदा न खास्ता कोई कशीदा सूरत हाल पैदा होती है आप उसको अवॉइड कर लेंगे। अल्लाह ताला की मेहरबानी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। आपने अवॉइड करनी है दफ्तरी सियासत में इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, इसके बाद ये है कि अगर आपके भाई बहन हैं तो कोशिश कीजिएगा कि इख्तिलाफात जो हैं वो आपस में डेवलप आपके और उनके ना हों। आपने बर्दाश्त से और तहम्मुल के साथ जो है उनकी अगर कोई बात है, कोई गिला है, कोई शिकवा है तो उसको सुन लीजिए। और नरमी के साथ अगर आप बड़े हैं तो आप उसके हल की तरफ जाइए, उनके साथ आपने इख्तिलाफात डेवलप नहीं करना है। जो शादीशुदा कैंसेरियन अफराद हैं इनके रिलेशंस जो हैं अगर गुज़श्ता हफ्तों में कोई सर्दमोरी का शिकार थे, कशीदा थे अपने लाइफ पार्टनर के साथ तो वो बेहतरी की तरफ इंशाअल्लाह इस हफ्ते ज़रूर जाएंगे। इसके अलावा जो गैर शादीशुदा अफराद हैं उनको इस हफ्ते बेहतर रिश्ते की पेशकश जो है वो ज़रूर होती हुई नज़र आ सकती है। इस हफ्ते आपको एक कहना चाहिए कि एक लॉन्ग अवेटेड कोई गुड लक का जो मौका है वो मिलता हुआ ज़रूर नज़र आ सकता है। इससे आपने भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़रूर करनी है। ये तालीमी हवाले से, कारोबार के हवाले से और मुलाजमत के हवाले से, ये 3 जो हैं एंगल्स ये बनते हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ और देखनी है कि जो मैरिड अफराद हैं अगर उनको घर के मामले में, कोई रुपए पैसे के मामले में मसला दरपेश था, वो मसला जो है वो इस हफ्ते इंशाअल्लाह हल होता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा पीर वाले दिन ये है कि जो भी फ़ैसला आपने करने का इरादा किया है वो आप आज ही करें और मज़ीद ताख़ीर जो है
وہ پریشانی کا باعث بن سکتی ہے، خاص طور پہ بچوں کی تعلیم، یا اگر آپ صاحب اولاد ہیں اور بچے آپ کے اس ایج میں ہیں کہ رشتے والے معاملات ہیں تو پھر وہ ڈیسیژن جو ہے وہ لیجئے۔ اچھا، اس کے علاوہ ترکہ اور وراثت سے ریلیٹڈ میٹرز جو ہیں، ان میں اگر کوئی معاملات الجھے ہوئے تھے تو وہ سلجھتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سفر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ وسائل کا بندوبست ضرور پیدا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بدھ والے دن یہ ہے کہ بیرون ملک سفر کرنے کی خواہش انشاءاللہ پوری ہونے کی امید بہت زیادہ روشن ہے۔ جمعرات والے دن یہ ہے کہ آج ایک رکا ہوا کام جو ہے آپ کا کچھ پینڈنگ چلا آ رہا تھا، خاص طور پہ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ، وہ کامیابی کے ساتھ مکمل ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک دفعہ اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے کاروباری حوالے سے تو آپ نے اسے دوبارہ دہرانے کی کوشش بالکل نہیں کرنی۔ کچھ ایسا سین کریٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جو سملر ہو، پاسٹ مسٹیک سے ریلیٹ کرتا ہو۔ جمعے والے دن یہ ہے کہ اگر آپ میرڈ ہیں تو شام کا وقت آپ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے فیملی کے ساتھ وہ گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک کوالٹی ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ جس کام کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پہ اگر آپ امیگریشن یا آپ کسی بیرون ملک مستقل سکونت کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ ایک پارشل کامیابی، جزوی کامیابی جو ہے وہ ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہفتے والے دن یہ ہے کہ ملازمت پیشہ افراد جو ہیں ان کو دفتری ماحول میں وہی والی جو بات میں نے آپ کو شروع میں بات کی ہے نا ویڈیو کے، وہ سچویشن ہو سکتی ہے، تو آپ نے اس چیز کو ایوائڈ کرنا ہے۔ اتوار والے دن یہ ہے کہ اف یو آر میرڈ اینڈ یو ہیو کڈس، تو اٹ سیمس لائک دیٹ آج کا دن جو ہے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں کوئی پریشانی اگر لاحق تھی تو اس کے سولوشن کی طرف آپ جاتے ہوئے ضرور نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ ٹرائی ٹو ایوائڈ اینی مس انڈرسٹینڈنگ ود اے کلوز فرینڈ آف یورس، اپنے کسی قریبی دوست کے ساتھ کوئی مغالطہ، کوئی غلط فہمی، کوئی ڈس ایگریمنٹ اگر ہو رہا ہے آپ نے اس کو ایوائڈ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ معدے سے ریلیٹڈ معاملات جو ہیں اگر وہ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں، کچھ اس میں پرابلم آ رہی ہے، تو آپ نے اس کو ایوائڈ بالکل نہیں کرنا، آپ نے فوری طور پہ اس چیز کو ایڈریس کر لینا۔ جی ناظرین، اگلا برج اس ہفتے کا جو ہے برج اسد ہے، انگلش میں جس کو ہم لیو کہتے ہیں۔ اس کا حاکم سیارہ سورج ہے، شمس ہے ایسٹرالوجی میں، اور اگر آپ 24 جولائی سے 23 اگست کی تواریخ میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج جو ہے وہ اسد یعنی لیو ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ نہیں پتہ ہوتی، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا نام اگر میم سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ اسد ہے۔ آپ کا اور ہمارا تعلق جس دین، مذہب، مسلک سے ہی کیوں نہ ہو، ہم سب کے سب اللہ رب العزت ہی کے مخلوق ہیں، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا معبود ہے۔ تو بطور مخلوق ہمیں چاہیے کہ اپنے خالق یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے ریلیشن کو، اپنے تعلق کو خوبصورت، مضبوط اور گہرا بنائیں۔ اور بطور مسلمان، بطور مومن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بعمل نمازوں کی حفاظت بھی کریں، قرآن کریم کی روزانہ بنیادوں پر تلاوت کریں، درود السلام اور استغفار کی کثرت جو ہے یہ ہمیں روزانہ بنیادوں پر کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے اس ہفتے اگر ہم ورد کی بات کرتے ہیں تسبیح کی، تو آپ لوگوں نے یا اللہ یا مسبب الاسباب جو ہے اس کی 3 تسبیحات بعد از نماز فجر اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ جو ہے وہ اپنی روٹین میں رکھنی ہے۔ اور صدقہ جو ہے وہ آپ دیجئے کھانے پینے والی اشیاء کا، صدقہ جو ہے رد بلا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ صدقے میں یہ ہے کہ جو آپ افورڈ کرتے ہیں، جو توفیق اور استعداد ہے اس کے حساب سے، اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھتا۔ آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں جناب علی۔ اس ہفتے لیو والوں سے میں یہ عرض کروں گا، اس ہفتے بھی آپ گزشتہ ہفتے کی طرح کچھ تھوڑے سے نا انڈیو سوچوں میں، کچھ اس طرح کے کاموں میں جس کا حاصل وصول جو ہے وہ نہیں کچھ کلیئر ہوتا، ممکن ہے کہ آپ اس میں الجھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس طرح کی اگر کوئی سچویشن آتی ہے تو اس کو ایوائڈ کرنا ہے، اپنی ول پاور سے، اسٹرانگ ول پاور سے کام لے کے اس سچویشن کو آپ نے ایوائڈ کرنا ہے۔ ایک اہم ذمہ داری جو ہے وہ آپ کو ملتی نظر آتی ہے دفتری حوالے سے، جاب خاص طور پہ جو لوگ کر رہے ہیں، جو آگے جا کے آپ کو آپ کے ایکسپیرینس میں ایڈ ہو کے آپ کو بینیفٹ دیتی ہوئی نظر آ سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس ہفتے گھر پہ جو ہے کچھ بن بلائے غیر ضروری جو مہمان ہیں ان کا تانتا بنتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔
बस ये है कि जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए काम ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा उनको करना पड़ सकता है, और अपने एक्सपेंसेस जो है ना वो आपने कंट्रोल में रखने हैं। मुलाजमत पेशा अफराद जो हैं अफसर मतलब उनको अगर कोई था ना डिसएग्रीमेंट उनका अपने अफसरान बाला के साथ, उनकी खुशनुदी जो है वो ज़रूर हासिल होगी अल्लाह की मेहरबानी से इंशाअल्लाह। आप अपना जो एफ़र्ट है वो बेस्ट कीजिएगा। जो शादीशुदा अफराद हैं उनके रिलेशंस इस हफ्ते वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगर कशीदगी थी तो बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगर मिसाल के तौर पे आपके लाइफ पार्टनर की आपसे कोई डिमांड थी, कोई फरमाइश थी, तो वो भी आप पूरी करते हुए वो नज़र आते हैं। ख़ास तौर पे जो मेल है ना लियो, उनकी अगर मतलब वाइफ्स ने, बेगमात ने कोई किसी चीज़ की ख़रीदारी की फरमाइश उनसे कर रखी थी, तो ऐन मुमकिन है कि वो आप उनकी जो फरमाइश है वो अल्लाह के हुक्म से ज़रूर पूरी करें। शादीशुदा अफराद के जो मामलात हैं ना, जो लोग रह रहे हैं जॉइंट फैमिली में, उनको ज़रा थोड़ा सा आप कह लें कि बाकी जो मेंबर्स हैं ना फैमिली के, उनके साथ बहस मुबाहिसे से उन्हें अवॉइड करनी है। जो भी सिचुएशन इस तरह की क्रिएट हो, जॉइंट फैमिली वाले जो ख़ास तौर पे लियोज़ हैं उनको अवॉइड करनी है, और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा। अच्छा, इसके अलावा ये है कि पीर वाले दिन आपने जिस काम करने का इरादा किया हुआ है उस पे उठने वाले अखराजात जो हैं उन पर भी नज़र रखें। ऐसा ना हो कि आप काम शुरू कर दें, अखराजात अगर आपने एस्टिमेट प्रॉपर नहीं लिया हुआ तो काम आपको दरमियान में ना रोकना पड़ जाए। तो इसलिए काम करने से पहले थोड़ा सा इसको आप एस्टिमेशन इसकी कर लीजिए। मंगल वाले दिन ये है कि आज मुख्तसर दौरानी की, यानी शॉर्ट टर्म अगर आप कर रहे हैं ना कोई इन्वेस्टमेंट किसी दोस्त के साथ मिलके, किसी करीबी के साथ मिलके, तो ये है कि ये एक अच्छा वक्त है और ये आगे जाके इंशाअल्लाह आपको यानी प्रॉफिट, मुनाफा जो है वो ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। बुध वाले दिन ये है कि आज आपको बहुत से काम सर अंजाम देने हैं, दिन जरा थोड़ा सा एक्टिक है, और इसके लिए दूसरे भी आपको हेल्प, दूसरे लोग जो हैं, दोस्त अहबाब जो हैं, वो आपको हेल्प करते हुए इंशाल्लाह ज़रूर नज़र आते हैं। जुमेरात वाले दिन ये है कि दूसरों को अपने काम में मुदाखलत का मौका आपने बिल्कुल नहीं देना, वरना आपके लिए कुछ मुश्किलात जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। जुमे वाले दिन ये है कि आज शाम के वक्त अहम अफराद से मुलाकात होगी, बिज़नेस के हवाले से जो बेहतर होगी इंशाअल्लाह। और अगर आपने किसी को जॉब के लिए कहा हुआ है कि आप बरसरे रोज़गार नहीं हैं, बेरोज़गारी है, तो उस हवाले से अहम मुलाकात जो है वो पॉजिटिव साबित होगी इंशाअल्लाह ताला। आपको इस हफ्ते वाले दिन अगर खुदा न खास्ता मैरिटल लाइफ के अंदर या रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो मसला जो है आज आप देखेंगे कि किसी बुज़ुर्ग की मुदाखलत की वजह से वो मामला हल होता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह ताला। और इतवार का दिन ये है कि आप लोग ख़ास तौर पे जो हाउस वाइफ्स हैं वो कोई ख़रीदारी, घर से रिलेटेड चीज़ें या घर की तज़ीन व आराइश से रिलेटेड चीज़ें उनकी करती हुई नज़र आती हैं। शाम के वक्त इतवार के दिन कोई बिन बुलाए मेहमान जो हैं उनकी आमद वो एक्सपेक्टेड है। आप लोगों ने जो हाजमे से रिलेटेड मामलात हैं इस हफ्ते, उनका ख़ास ख्याल रखना है। डाइट अपनी जो है कोशिश ये कीजिएगा कि एसिडिक डाइट जो है या जो होती है ना स्पाइसी, उसको अगर आप अवॉइड कर सकें, ओवर स्पाइस्ड को, तो अवॉइड कीजिएगा। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जो है बुर्ज सुंबला है, वर्गो जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 24 अगस्त से 23 सितंबर की तारीख में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज सुंबला यानी वर्गो है, जिसका हाकिम सैयारा अतारद यानी मरकरी है। किसी भी वजह से अगर आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का इल्म नहीं है तो आप ये देख लें कि नाम अगर आपका पे या गैन से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है वो सुंबला यानी वर्गो है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक हैं। अल्लाह ही हमारा खालिक है, अल्लाह ही हमारा माबूद है, वही रब है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने रिलेशन को, अपने ताल्लुक़ को जो है वो खूबसूरत और मजबूत बना के रखें। और बतौर मुसलमान हमें ये चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की भी हिफाजत करें, दरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं।
اور قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ بھی ہمیں روزانہ بنیادوں پر کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ورگو والوں کے لیے اس ہفتے یا اللہ ہو یا باعث ہو کی 3 تسبیحات جو ہیں آپ اپنی روٹین میں رکھیے گا، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اور بعد از نماز فجر۔ صدقہ جو ہے وہ آپ کھانے پینے والی اشیاء کا جو دے سکیں اپنی توفیق استعداد کے حساب سے وہ ضرور دیجیے۔ اس کے علاوہ آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ ورگو والوں سے میں عرض کروں گا کہ یہ ہفتہ معاشی لحاظ سے جو ہے فائنینشلی ایک اچھا ہفتہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکی ہوئی رقم کا حصول جو ہے وہ بھی ممکن ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے انشاءاللہ۔ کاروباری افراد کو خوش قسمت مواقع جو ہیں وہ بھی میسر آتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں انشاءاللہ، جن سے خاطر خواہ فائدہ جو ہے وہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور اس طرح کے مواقع جو ہیں نارملی بار بار نہیں ملتے۔ اس کے علاوہ جو محبت کے معاملات ہیں ان میں جو غلط فہمیاں اگر خدا نخواستہ پیدا ہو گئی تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ کوئی دور پار کا رشتہ دار جو ہے وہ بھی آپ کے لیے کوئی اچھا، خاص طور پہ اگر آپ نے اپنے بچے یا بچی کے، اگر آپ صاحب اولاد ہیں اور رشتے کے لیے کہا ہو تو کوئی دور کا رشتہ دار جو ہے وہ رشتے کے حوالے سے کوئی گڈ نیوز جو ہے وہ آپ کو ضرور دے سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، اس ہفتے اخراجات میں اگر آمدن زیادہ ہے انشاءاللہ تو اخراجات میں غیر متوقع طور پہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ انڈیو ایکسپینسز سے، غیر ضروری اخراجات سے آپ نے ایوائڈ کرنا۔ پیر والے دن یہ ہے کہ اگر آپ آج کوئی کام کروانا چاہ رہے ہیں کسی سرکاری افسر سے تو سیکنڈ ہاف آف دا ڈے جو ہے اس میں انرجی کا لیول جو ہے اس حوالے سے بہت زیادہ مناسب ہے، اللہ تعالیٰ وہ آپ کا کام بھی کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ منگل والے دن یہ ہے کہ قانونی چارہ جوئی کے لیے آج کا دن کوئی مناسب دن نہیں ہے، کسی اور دن کا انتخاب جو ہے وہ کیجیے۔ بدھ والے دن یہ ہے کہ آج کسی بھی قسم کے بحث مباحثے میں حصہ لینا وقت کا ضیاع ہوگا، اور ایک اچھی چیز اس کے اندر بدھ والے دن جو ہے وہ یہ ہے انشاءاللہ کہ جو بے روزگار افراد ہیں، میل ہیں یا فیمیل، روزگار سے ریلیٹڈ جو خوشخبری ہے وہ ضرور ملے گی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ جمعرات والے دن یہ ہے کہ آج شام کو زیادہ دیر تک کوشش کیجیے گا کہ باہر سٹے، اپنے گھر سے باہر جو سٹے نہ کیجیے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ آج کچھ زائد اخراجات سے جو ہے وہ واسطہ پڑ سکتا ہے۔ جمعہ والے دن یہ ہے کہ آج کا دن اس لحاظ سے اہم ہے، ایک تو جمعۃ المبارک ہے، اور ویسے بھی یہ ہے کہ آپ کی ایک پرانی خواہش جو ہے انشاءاللہ کوئی نئی سواری سے ریلیٹڈ جو ہے، گاڑی ہے یا بائک ہے، وہ اس کی خریداری جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شام کا وقت جو ہے دوستوں کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم گزرتا ہوا نظر آ سکتا ہے انشاءاللہ۔ ہفتے والے دن یہ ہے کہ آپ اگر موجودہ ملازمت سے خوش نہیں ہیں، آپ نے کسی جگہ پہ اپلیکیشن دی ہوئی تھی، کوئی میل، کوئی میسج جو ہے اس حوالے سے گڈ نیوز کی شکل میں جو ہے، کسی اچھی پیشکش کی شکل میں، وہ آپ کو ضرور مل سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مگر یہ ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے کسی اچھے دوست سے، سمجھدار سے، کسی سینئر سے مشورہ ضرور کر لینا بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اتوار والے دن یہ ہے کہ گھر کے کوئی کام ہیں، چھوٹے موٹے ریپیئرز کا ہے، کچھ الیکٹریکل کام ہے، وہ آپ کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور شام کے وقت آپ کسی عزیز رشتہ دار کے ہاں کسی دعوت کے اوپر جو ہے وہ جاتے ہوئے نظر آ سکتے۔ ناظرین، اگلا برج اس ہفتے کا جو ہے برج میزان ہے، انگلش میں جس کو لبرا کہتے ہیں۔ آپ لوگ اگر 24 ستمبر سے 23 اکتوبر کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج ایسٹرولوجیکلی تو میزان ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ کا علم نہیں ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا نام اگر رے، تے یا توئے سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ کا برج میزان ہے، لبرا ہے، جس کا حاکم سیارہ زہرہ یعنی وینس ہے۔ آپ کا اور ہمارا تعلق جس دین، مذہب، مسلک سے ہی کیوں نہ ہو، ہم سب کے سب اللہ رب العزت ہی کی مخلوق ہیں، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا معبود ہے۔ تو بطور مخلوق ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو، اپنے تعلقات کو، اپنے اس کیا کہنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، اس چیز کو خوبصورت بنانا چاہیے ہمیں۔ اور بطور مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بعمل نمازوں کی بھی حفاظت کریں، درود السلام اور استغفار کی کثرت کو اپنی زندگی کی روٹین بنائیں، اور قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ ہمیں روزانہ بنیادوں پر ضرور کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ لبرا والوں کے لیے یا اللہ یا رحمانوں کی 3 تسبیحات جو ہیں آپ اپنے اس ہفتے کی روٹین میں رکھیے گا بعد از نماز فجر
اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ صدقات جو ہیں کوشش کیجئے کہ کھانے پینے والی اشیاء جو بھی آپ کی توفیق اور استعداد ہے اس کے حساب سے تقسیم ضرور کیجئے، صدقہ رد بلا ہوا کرتا ہے۔ آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ لبرا والوں سے، برج میزان والوں سے عرض کروں گا کہ اگر اس ہفتے آپ نے بچوں کی شادی کے سلسلے میں بات چیت کا ارادہ کیا ہوا ہے تو مناسب دن کا انتخاب اس ہفتے کیجئے اور وہ انشاءاللہ فیور کرے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ اس سلسلے میں اگر آپ گھر کے بزرگ فرد کی رائے لینا چاہیں تو وہ بھی بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی خدا نخواستہ وہ میزانی افراد جن کے رشتے کی بات فیملی میں چل رہی تھی پسند کی شادی کے حوالے سے آپ کہہ لیں اور وہ سلسلہ رک گیا تھا، تو اس ہفتے وہ سلسلہ خوشگواریت کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ دوبارہ سے شروع ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور بات جو ہے وہ رشتے کو مطلب آپ رشتہ طے ہونے کے اوپر منتج ہوتی ہوئی نظر ضرور آ سکتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ملازمت پیشہ افراد ہیں ان کو دفتر جس جگہ پہ وہ کام کر رہے ہیں وہیں پہ کوئی پروموشن یا انکریمنٹ کی خوشخبری جو ہے وہ ملتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ پیر والے دن یہ ہے کہ آپ کوشش کیجئے کہ آج بہت سی باتیں آپ کو سننی ہیں، یعنی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ باتیں اپنی شیئر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تو آپ نے ایک اچھا لسنر بن کے ان کی بات کو سننا ہے اور پھر جہاں پہ وہ آپ سے اس معاملے کا کوئی سولوشن مانگے تو وہاں پہ آپ مشورہ یا سولوشن جو ہے اس کی طرف جائیے۔ بے جا بحث تمہیز جو ہے وہ اس میں آپ نے بالکل نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ منگل والے دن آپ نے اپنے معاملات میں دوسروں کو دخل اندازی کا موقع بالکل نہیں دینا۔ اس کے علاوہ آج کے دن آپ کو پرانی رقم کی وصولی جو ہے کوئی پھنسی ہوئی تھی وہ ہو سکتی ہے۔ جو میزانی خواتین ہیں ان کے سسرال والوں کے ساتھ ریلیشنز جو ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بدھ والے دن یہ ہے کہ جس کام کو کرنے کا آپ نے ارادہ کیا ہے اسے دل لگا کر کیجئے، پایہ تکمیل تک پہنچائیے، اللہ تعالیٰ بھی آپ کا مددگار ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ کوئی پرانا دوست جو ہے وہ آپ کے لیے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی آپ کے لیے مددگار بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جمعرات والے دن یہ ہے کہ آج کام کے دوران اگر آپ کوئی کر رہے ہیں نا مینول کام کر رہے ہیں تو ذرا احتیاط سے کیجیے گا، خدا نخواستہ کوئی چوٹ وغیرہ جو ہے وہ لگ سکتی ہے، مگر احتیاط کریں گے تو بچت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو ڈرائیونگ میں بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ جمعے والے دن یہ ہے کہ محبت کے معاملات جو ہیں وہی جس طرح میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا وہ سیٹل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، پسند کی شادی کی طرف باتیں جو ہیں وہ جاتی ہوئی نظر آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے علاوہ کسی رازدار دوست پہ، سہیلی پہ سوچ سمجھ کر آپ نے بھروسہ کرنا ہے کسی بھی حوالے سے۔ ہفتے والے دن یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے جو کام آپ نے ملتوی کیا تھا اسے آج آپ پایہ تکمیل تک اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کامیابی کے ساتھ پہنچاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اتوار والے دن یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان سے میں یہ عرض کروں گا کہ مزید محنت کی ضرورت ہے اور مطلب فضول چیزوں میں اپنا وقت جو ہے وہ ضائع نہ کیجیے۔ آپ لوگ اس ہفتے میں خاص طور پہ جو دانتوں سے ریلیٹڈ آپ کے ایشوز ہیں نا، اگر وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں، کوئی پرابلم ہوتی ہے ڈینٹسٹ کے پاس وزٹ کرنے کے لیے، آپ کہتے ہیں کہ جی ٹائم نہیں ہے تو ٹائم نکالیے، کیونکہ وہ آپ کی جو ہے نا ڈینٹل ہیلتھ وہ اگر آپ اس کو ٹائم پہ ایڈریس نہیں کریں گے وہ پھر پرولونگ ہو جائے گا معاملہ، تو آپ اس کو اپنا ایڈریس کیجیے گا۔ ناظرین، اگلا برج جو ہے برج عقرب ہے، اسکارپیو جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ اگر آپ لوگ 24 اکتوبر سے 22 نومبر کی تاریخوں میں پیدا ہوئے تو آپ کا برج عقرب یعنی اسکارپیو ہے، جس کا حاکم سیارہ مریخ ہے، مارس۔ اور اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے آپ اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ نہیں جانتے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ نون اور یہ سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ کا برج جو ہے وہ عقرب ہے۔ آپ کا اور ہمارا تعلق جس دین، مذہب، مسلک سے ہی کیوں نہ ہو، ہم سب کے سب اللہ رب العزت ہی کی مخلوق ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے خالق کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے رشتے کو گہرا، مضبوط اور خوبصورت بنائیں۔ بطور مومن، بطور مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بعمل نمازوں کی حفاظت بھی کریں
اور قرآن کریم کی روزانہ بنیادوں پر تلاوت کریں، اور درود السلام اور استغفار کی کثرت جو ہے وہ بھی ہمیں اپنی زندگیوں کی روٹین بنانی چاہیے۔ اس کے علاوہ صدقات جو ہیں وہ کھانے پینے سے ریلیٹڈ جو بھی اشیاء آپ دے سکیں اپنی توفیق اور استعداد کے حساب سے، اس کے حساب سے صدقہ ضرور دیجیے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے یا اللہ یا علیموں کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ آپ نے اپنے روٹین میں رکھنی ہیں، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور بعد از نماز فجر۔ آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں جناب۔ آپ سے یہ عرض کروں گا اسکارپیو والوں سے کہ اس ہفتے آپ دل کی بات اگر کہیں کھل کے بیان کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اور ہوگی بھی نہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہفتہ اللہ کی مہربانی سے آپ کے لیے کافی سازگار ثابت ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے، خاص طور پہ جو کاروباری افراد قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے ان کے لیے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان کا بوجھ جو ہے وہ کم ہونے کی کوئی تدبیر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیدا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ لوگ قرض سے نجات پاتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ ملازمت کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی اگر قرض ہے تو ان کے بھی معاملات جو ہیں قرض سے ریلیٹڈ وہ سالو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یا سولوشن کی طرف جو ہیں وہ چیزیں وہ ضرور جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ملازمت پیشہ افراد اسکارپیو جو ہیں، میل ہیں یا فیمیل، ان کو اگر دفتری ماحول میں کسی کشیدگی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس ہفتے، وہ کشیدگی اللہ کی مہربانی سے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پیر والے دن یہ ہے کہ آج کسی قریبی رشتہ دار سے رکی ہوئی رقم کا حصول جو ہے وہ ہوگا۔ اگر کوئی آپ کا ڈسپیوٹ چل رہا تھا، کوئی اس معاملے میں کوئی تلخی بھی ہوئی تھی، تو وہ رقم جو ہے وہ ضرور مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ منگل والے دن یہ ہے کہ جس کام میں آپ ہاتھ ڈالنے کا سوچ رہے ہیں اسے کرنے سے پہلے اپنے جو ریسورسز ہیں، وسائل، ان پر بھی ایک نظر ضرور ڈال لیجیے۔ بدھ والے دن یہ ہے کہ اگر آپ کے کسی دوست نے فائنینشیل ہیلپ کا آپ سے وعدہ کیا تھا تو وہ آپ اپنا وعدہ پورا کرتا ہوا ضرور نظر آئے گا انشاءاللہ۔ آج کے دن آپ نے رشتہ داروں میں اگر آپ کی وزٹ ہو رہی ہے، وہاں پہ کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہوا نظر آئے تو آپ نے اس کو ایوائڈ کرنا ہے۔ جمعرات والے دن یہ ہے کہ مطلب ایوائڈ تو ہمیشہ ہی کرنا چاہیے، آج کے دن خاص طور پہ جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر کوئی سین اس طرح کا کریٹ ہو رہا ہے تو آپ نے ایوائڈ کرنا ہے۔ جمعرات والے دن یہ ہے کہ اف یو آر میرڈ اینڈ یو ہیو کڈس، خاص طور پہ بچے اگر آپ کے چھوٹے ہیں تو چھوٹے بچے کی صحت کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ شام کا وقت جو ہے اف یو آر میرڈ اینڈ یو ہیو کڈس اگین، تو ایک کوالٹی ٹائم جو ہے شام کا وقت جو ہے وہ بچوں کے ساتھ آپ گزارتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ جمعے والے دن یہ ہے کہ جلد بازی میں اپنا کوئی بنا بنایا کام آپ بگاڑ سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ گفتگو میں احتیاط کریں، ڈیسیژن لیتے ہوئے تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کریں، تکرار اور بحث و مباحثہ جو ہے اس کو ایوائڈ کریں۔ ہفتے والے دن یہ ہے کہ آج دور کے کسی رشتہ دار سے ملاقات ہوتی ہے اور کچھ ان کے گھر کے معاملات جو ہیں وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہیں گے، آپ ان کو ایک اچھا حل جو ہے وہ دیتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اتوار والے دن یہ ہے کہ اف یو ہیو اے پلان ٹو ٹریول، اگر آپ کسی قریبی شہر میں سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے، اور جس حوالے سے بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے رزلٹس جو ہیں وہ پازیٹیو ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ ہے کہ دوران سفر کھانے پینے کا صرف آپ نے جو ہے وہ احتیاط یہ رکھنا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ کھا لیں کہ جس سے آپ کو کوئی ڈائریا، ڈیسینٹری یا کوئی معدے سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم جو ہے وہ ہو جائے۔ کھانے پینے میں آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ ناظرین، اگلا برج اس ہفتے کے لیے برج قوس ہے، سیجیٹیریس جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ 23 نومبر سے 21 دسمبر کی تواریخ میں پیدا ہونے والے افراد جو ہیں، میل یا فیمیل، ان کا تعلق برج قوس یعنی سیجیٹیریس ہے، جس کا حاکم سیارہ مشتری ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر آپ کا نام فے سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ قوس یعنی سیجیٹیریس ہے۔ آپ کا اور ہمارا تعلق جس دین، مذہب، مسلک سے ہے، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ رب العزت کی ہی مخلوق ہیں، وہی ہمارا خالق ہے، وہی مالک ہے۔ تو بطور مخلوق ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ اپنے رشتے کو گہرا، مضبوط اور خوبصورت بنا کے رکھیں۔ بطور مومن ہمیں چاہیے، بطور مسلمان، کہ ہم اپنی بعمل نمازوں کی حفاظت بھی کریں، قرآن کریم کی روزانہ بنیادوں پر تلاوت کرنی چاہیے ہمیں، اور درود السلام اور استغفار کی کثرت جو ہے وہ بھی ہمیں اپنی زندگی کی روٹینز میں شامل رکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ برج اقرب والوں کے لیے یا اللہ ہو یا سمیع کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ آپ اپنے روٹین میں رکھیے۔ یا اللہ ہو یا سمیع کی اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور
बाद अज़ नमाज फ़जर। सदक़ात जो हैं वो आप दीजिए खाने पीने वाली जो अशियाँ हैं उनके, जो आपकी तौफ़ीक और इस्तिदाद है उसके हिसाब से। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सेजिटेरियस वालों से अर्ज़ करूँगा कि इस हफ़्ते आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि हालात में तब्दीली, पॉजिटिव तब्दीली के आसार जो हैं वो ज़रूर पैदा होते जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर आप बेहतर हिकमत अमली अपनाते हैं तो नताइज भी फिर हस्ब मंशा जो हैं वो बरामद हो सकते हैं। अब बच्चों की तालीम पर यकसां तवज्जो देने की ज़रूरत है। कारोबारी अफराद के लिए अगर कोई बिज़नेस की एक्सपेंशन के लिए कर्ज़ वगैरह आपने बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अप्लाई किया हुआ था, वो इस हफ़्ते आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगा। अच्छा, जो सेजिटेरियस ख़वातीन हैं उनको चाहिए कि आधे सर का दर्द जो है उससे वास्ता इस हफ़्ते पड़ सकता है, तो उसको फ़ौरी तौर के ऊपर जो है ना वो अपने हिसाब से एड्रेस कीजिए। कोशिश ये कीजिएगा कि कोई हर्बल सॉल्यूशन जो है अगर वो आप कर सकें तो वो ज़रूर कीजिए। अच्छा, ससुराल वालों के साथ कुछ गलतफहमियाँ थी तो वो दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। बेरोज़गार जो सेजिटेरियंस हैं इनको अगर रोज़गार का ज़ाहिर है मसला था तो इस हफ़्ते अल्लाह की मेहरबानी से वो ज़रूर हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। पीर वाले दिन ये है कि आप का दिन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की सोचों में गुज़रता हुआ नज़र आता है। आप किसी डिसीजन के ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो आप कह लीजिए इवनिंग में, शाम के वक्त जो है एक प्रॉपर पॉजिटिव डिसीजन आप उस हवाले से लेते हुए नज़र आते हैं इंशाअल्लाह, जो आगे मतलब आपको फ़ायदा भी देगा इंशाअल्लाह। आपको हर हाल में पुरसकून जो है वो रहना है। मंगल वाले दिन ये है कि कुछ लोगों की वजह से अगर आप जॉब कर रहे हैं तो मुलाजमत में कोई गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा, परेशानी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। बुध वाले दिन ये है कि अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया हुआ अगर आपने आज कोई इंटरव्यू देना है तो पूरी खुद एतमादी के साथ दें, आपको इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल होगी। जुमेरात वाले दिन ये है कि कारोबारी अफराद को अदायगी के सिलसिले में कुछ परेशानी जो है वो लाक हो सकती है, लेकिन मामला ज़्यादा बिगड़ेगा नहीं, सेटल हो जाएंगी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला। जुमे वाले दिन ये है कि शादीशुदा सेजिटेरियस ख़वातीन को आज ख़ास एहतियात की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो जॉइंट फैमिलीज़ में रह रही हैं। गुफ्तगू में आपने एहतियात ख़ास तौर पे करनी है, और किसी अनड्यू ये जो फैमिली में होती है ना सियासत, उसमें शामिल बिल्कुल नहीं होना। हफ्ते वाले दिन ये है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं अपने किसी भी हवाले से, किसी आपके साथ कोई पार्टनर हैं, तो अगर हिसाब किताब के मामले में कोई इख्तलाफ पैदा हुआ था वो इस हफ्ते आज के दिन बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि वो दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। इतवार वाले दिन ये है कि आज आपकी छुट्टी का दिन जो है वो खासा मसरूफ़ गुजरता हुआ नज़र आता है। जो अनमैरिड अफराद हैं पेरेंट्स के साथ या बहन भाइयों के साथ, और जो मैरिड हैं उनका टाइम जो है बच्चों के मामलात को हल करने में गुजरता हुआ नज़र आ सकता है। जी नाज़रीन, अगला बुर्ज जो है वो बुर्ज जद्दी है, कैप्रिकॉर्न जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 22 दिसंबर से 20 जनवरी की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो जद्दी है, कैप्रिकॉर्न है। और अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है तो आप ये देख लीजिए कि आपका नाम अगर ज़े, ज़ाल, ज़ोए, गाफ, खे, सीन या जीम से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है वो जद्दी है, कैप्रिकॉर्न है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहल यानी सैटर्न है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक हैं, वही हमारा खालिक है, वही हमारा रब है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि हम अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने ताल्लुक़ को खूबसूरत और मज़बूत बना कर रखें। और बतौर मुसलमान, बतौर मोमिन हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत भी करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, दुरूद और सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है इसको अपनी ज़िंदगी की रूटीन्स में शामिल करें। और आप लोगों के लिए इस हफ़्ते का जो विर्द है वो ये है, या अल्लाह या कवियो, 3 तस्बीहात बाद अज़ नमाज़ फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। और सदक़ात जो हैं वो खाने पीने वाली अशिया के जो आप दे सकें वो आप ज़रूर दीजिए, सदका रद्द बला हुआ करता है। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। कैप्रिकॉर्नियन से ये अर्ज़ करूँगा कि इस हफ़्ते सेहत की तरफ आपने ख़ास तवज्जो देनी है। आपको
کمزوری نقاہت جو ہے وہ محسوس ہو سکتی ہے، اس کو معمولی سمجھ کر آپ نے نظر انداز بالکل نہیں کرنا۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر خدا نخواستہ کوئی مالی نقصان اٹھا چکے ہیں تو آپ پریشان مت ہوں، خسارہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ اس ہفتے آپ معمولات زندگی میں کچھ تبدیلی محسوس کریں گے پازیٹیو سائڈ پہ انشاءاللہ۔ کاروباری افراد کو کچھ اہم فیصلے کرنا ہوں گے، انہی کی روشنی میں آئندہ کی منصوبہ بندی جو ہے وہ بھی کرنا ہوگی۔ اور اوور آل اگر ہم بات کرتے ہیں تو گھر کے ماحول میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے آپ کو ایک سٹیپ بیک جو ہے وہ لینا ہوگا، کشیدگی آپ کے گھر کی جو ہے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ جو کیپریکون اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، بیرون ملک اگر داخلے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کی کوشش جو ہے وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ اس کے علاوہ پیر کا جو دن ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آج آپ کو ایک اہم کام جو ہے اپنے گھر کے حوالے سے، اور اگر آپ ملازمت کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے وہ سر انجام دینا پڑ سکتا ہے۔ اور اس کے لیے جو گھر سے ریلیٹڈ کام ہے، اس کے لیے آپ کو گھر والوں کی حمایت درکار ہوگی، اور انشاءاللہ وہ حمایت جو ہے وہ ملتی ہوئی نظر بھی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ منگل والے دن یہ ہے کہ کچھ ان ایکسپیکٹڈ گیسٹس جو ہیں وہ آ سکتے ہیں، اور ان کی وجہ سے گھر میں کوئی خدا نخواستہ کشیدگی تھوڑی سی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایوائڈ کیجئے اس کشیدگی کو۔ بدھ والے دن یہ ہے کہ آج کے دن پڑوسیوں کے ساتھ اگر پچھلے کچھ دنوں میں کوئی تلخ کلامی یا کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا ہوا تھا تو وہ ریزالو ہوتا ہوا وہ نظر آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس کے علاوہ جمعرات والے دن یہ ہے کہ جو سیکرٹ کوئی ریلیشنز ہیں وہ اوپن ہونے کا امکان ہے، اور رازدار دوست جو ہے اس پہ سوچ سمجھ کے بھروسہ کیجیے گا۔ جمعے والے دن یہ ہے کہ آج شام کا وقت جو ہے، وقت تو سارے اچھے ہوتے ہیں مگر یہ ہے کہ اس میں شام کا وقت جو ہے وہ صبح کی نسبت تھوڑا سا ریلیکسنگ ہوگا، کیونکہ دن کا جو وقت ہے ذرا تھوڑا سا وہ ٹیکسنگ یا آپ کو تھکاوٹ والا یا آپ کو تھوڑا سا ذہنی الجھن والا دن کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ شام کے وقت ہی کسی اہم میٹنگ میں اگر آپ شرکت کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے انشاءاللہ ضرور فائدہ مند رہے گا۔ اس کے علاوہ جو کچھ آپ نے سوچا ہے ہفتے والے دن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اس پہ عمل کرنے سے پہلے آپ اپنے مسائل اور اپنے وسائل پر جو ہے وہ ضرور نظر ڈال لیجئے۔ اتوار والے دن جو ہے اگر آپ کا چھٹی کا دن ہے تو دفتر سے ریلیٹڈ کام جو ہیں، اگر آپ ملازمت کر رہے ہیں یا اپنا کاروبار ہے، وہ کچھ پینڈنگ کام جو ہیں وہ آپ گھر لا کے کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ شام کا وقت جو ہے وہ سوشل آپ کی جو گیٹ ٹوگیدر ہے وہ اس کا ایک کوالٹی ٹائم ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ نا آپ لوگوں نے صحت سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں نا، خاص طور پہ سٹریس سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں وہ آپ فیس کر سکتے ہیں خدا نخواستہ اس ہفتے میں۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ایسے کام جو سٹریسفل رزلٹ دیں، آپ نے ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، ریفرین فرام دوز کائنڈ آف ٹاسکس۔ ناظرین، اگلا برج اس ہفتے کے لیے برج دلو ہے، ایکویریس جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ آپ لوگ اگر 21 جنوری سے 19 فروری کی تواریخ میں پیدا ہوئے ہیں، میل ہیں یا فیمیل ہیں، جو بھی آپ کا جینڈر ہے، تو آپ کا برج جو ہے ایسٹرولوجیکلی وہ دلو ہے، ایکویریس ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، مگر آپ یہ دیکھیے کہ نام کا پہلا حرف جو ہے وہ سین ہے، شین ہے، سے ہے یا سواد ہے، تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ دلو یعنی ایکویریس ہے۔ حاکم سیارہ اس کا جو ہے کنونشنل ایسٹرولوجی میں زحل ہے، یورینس سے بھی اس کو ماڈرن ایسٹرولوجی میں پڑھ لیا جاتا ہے۔ آپ کا اور ہمارا تعلق جس دین، مذہب، مسلک سے ہی کیوں نہ ہو، ہم سب کے سب اللہ رب العزت ہی کی مخلوق ہیں۔ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اور ہمیں چاہیے کہ بطور مخلوق ہم اپنے رب کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط اور بہترین اور خوبصورت بنائیں۔
اور بطور مسلمان، بطور مومن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی باعمل نمازوں کی حفاظت بھی کریں، قرآن کریم کی روزانہ بنیادوں پر تلاوت کریں، اور درود السلام اور استغفار کی کثرت کو اپنی زندگی کی روٹینز کا حصہ بنائیں۔ اس کے علاوہ برج دلو والوں کے لیے اس ہفتے آپ لوگ یا اللہ یا نافع کی 3 تسبیحات اپنے ورد میں رکھیے بعد از نماز فجر، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور صدقات جو ہیں وہ آپ دیجئے کھانے پینے والی اشیاء جو ہیں ان کے۔ آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ ایکویرینس سے برج دلو والوں سے میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ کو یقین ہے تو کوئی سٹیپ لیجئے، ورنہ یہ ہے کہ پھر تھوڑا سا نا امبیرسمنٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ آپ اگر مثال کے طور پہ کاروباری حوالے سے یا رشتے کے حوالے سے کوئی سٹیپ فارورڈ لینا چاہ رہے ہیں تو ذرا تھوڑا سا سوچ سمجھ کر اٹھائیے گا۔ اچھا، جس کام کا آپ نے بیڑا اٹھایا ہے، آپ کو چاہیے کہ اسے ہر طریقے سے ہر قیمت پر پورا کریں۔ بہت سا جو دار و مدار ہے اس کام کا جو آپ کو کرنا ہے، آپ کے مستقبل کا دار و مدار اس کے اوپر ہو سکتا ہے۔ غیر شادی شدہ افراد کے رشتے کی بات چیت ہونے کے امکانات جو ہیں وہ کافی زیادہ اسٹرانگ ہو گئے ہیں اس ویک کے لیے انشاءاللہ۔ اس بار کوشش یہ کیجیے گا کہ ایسے لوگوں کو دخل اندازی کا موقع نہ دیں کہ جن کی وجہ سے یہ بات جو ہے یہ بنتے بگڑتی رہی ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اعتدال پر رکھنے کے لیے آپ کو ایک خاص حکمت عملی سے ضرور کام لینا چاہیے۔ پیر والے دن جو آپ نے سوچا ہے گو کہ یہ قابل عمل منصوبہ ہے، لیکن اس کے لیے جس سے آپ مالی وسائل کی توقع کر رہے ہیں وہ کوئی زیادہ قابل بھروسہ نہیں ہے، تو ریویو کیجئے گا اپنے اس ڈیسیژن کو۔ منگل والے دن یہ ہے کہ آج آپ کو ملازمت کے حوالے سے، اگر آپ پارٹنرشپ میں بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے ایک اہم پیشکش جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ اسے قبول کرتے وقت تمام شرائط کا بغور جو ہے وہ جائزہ لے لیں، مطالعہ کر لیں، اور پھر جو ہے اس آفر کو قبول کر لیں۔ بدھ والے دن یہ ہے کہ آج آپ کو جو کام سونپا جائے، خاص طور پہ وہ افراد جو ملازمت پیشہ ہیں، تو اسے ذمہ داری سے آپ نے نبھانا ہے۔ جمعرات والے دن یہ ہے کہ جو بے روزگار افراد ہیں ان کے لیے کوئی گڈ نیوز جو ہے روزگار کے حوالے سے وہ آتی ہوئی نظر آ سکتی ہے انشاءاللہ۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے بہت محتاط رہنے کا دن ہے، گفتگو میں آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ جمعے والے دن یہ ہے کہ ایکویرینس کے لیے ترکہ اور وراثت سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں، اگر کوئی مسئلہ بنے ہوئے تھے تو وہ سولیوشن کی طرف جو ہے وہ انشاءاللہ وہ جاتے ہوئے آپ محسوس کریں گے۔ اس میں آپ کی فیملی بھی جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کر رہی ہے، مل جل کر اسے حل کر لینا جو ہے وہ بہتر رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہفتے والے دن یہ ہے کہ آج آپ کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ سوشل سرکلز میں دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ گزرتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی افواہ کے اوپر آپ نے یقین نہیں کرنا، ٹل دا ٹائم آپ اس کو ویریفائی نہ کر لیں، بالکل یقین نہ کیجیے گا۔ اتوار والے دن یہ ہے کہ چھٹی کا دن آپ کی فیملی کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ گزرتا ہوا ایک کوالٹی ٹائم جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ شام کے وقت آپ کسی کے ہاں، کسی عزیز کے ہاں یا کسی قریبی دوست کے ہاں جو ہے وہ وزٹ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ ناظرین، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، پائسس برج حوت کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ 20 فروری سے 20 مارچ کی تواریخ میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج جو ہے وہ حوت ہے، پائسس جس کو انگلش میں کہتے ہیں، جس کا حاکم سیارہ مشتری ہے۔ ماڈرن ایسٹرالوجی میں اس کو نیپچون سے بھی پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ کا نام دال سے شروع ہوتا ہے یا چے سے شروع ہوتا ہے تو آپ کا برج تب بھی حوت یعنی پائسس ہی ہے۔ آپ کا اور ہمارا تعلق جس دین، مذہب، مسلک سے ہی کیوں نہ ہو، ہم سب کے سب بے شک اللہ رب العزت ہی کی مخلوق ہیں، وہی ہمارا رب ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے رشتے کو گہرا، مضبوط اور خوبصورت بنائیں۔ اور بطور مسلمان، بطور مومن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی باعمل نمازوں کی حفاظت بھی کریں، اور قرآن کریم کی روزانہ بنیادوں پر تلاوت کریں، اور درود السلام اور استغفار کی جو کثرت ہے ہمیں وہ بھی اپنی زندگی
کی ڈیلی روٹینز میں شامل اس کو کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے اس ہفتے یا اللہ یا نورو کی 3 تسبیحات جو ہیں اپنی روٹین میں رکھیے گا، بعد از نماز فجر اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اس کے علاوہ صدقات جو آپ دے سکیں اپنی توفیق اور استعداد کے حساب سے، بہتر یہ ہے کہ کھانے پینے والی اناج سے ریلیٹڈ جو اشیاء ہیں اس کا صدقہ ضرور دیجیے، کیونکہ صدقہ سب جانتے ہیں کہ رد بلا ہوتا ہے۔ آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ پائسینس کو برج ہوت والوں سے عرض کروں گا کہ اس ہفتے آپ کو گھریلو لحاظ سے اور دفتری لحاظ سے، کاروباری لحاظ سے کچھ اہم قسم کی ذمہ داری جو ہے وہ سونپی جانے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ تو اگر آپ کسی ادارے کے کارکن ہیں تو آپ کو کوئی اہم عہدہ جو ہے وہ ملنے کا امکان بہت زیادہ انشاءاللہ روشن ہے۔ ایک کوئی دیرینہ خواہش خاص طور پہ کوئی گھر یا پلاٹ خریدنے کے حوالے سے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ اگر آپ کے کسی جگہ پر کوئی کاروباری حوالے سے نئے تعلقات بنے ہیں تو انہیں استوار رکھنے کے لیے آپ کو خاص ہنرمندی سے کام لینا چاہیے۔ کاروباری افراد جو ہیں ان کو قرض کی پریشانی سے بچنے کے لیے اہم فیصلے جو ہیں وہ ضرور کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی قریبی رشتہ دار جو ہے وہ آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات کر سکتا ہے کہ جس سے آپ اریٹیٹ ہو سکتے ہیں، تو آپ نے مشتعل بالکل نہیں ہونا، جذباتی بالکل نہیں ہونا، اپنے جو ہے نا کامنس اس کو کمپوز رکھنا ہے آپ نے۔ اس کے علاوہ کچھ دوست احباب جو ہیں وہ آپ سے کچھ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں، تو آپ پورے طریقے سے کوشش کر سکتے ہیں کہ وہ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ آپ کافی حد تک پوری کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ پیر والے دن یہ ہے کہ اگر آج آپ قرض کی بات کرنا چاہ رہے ہیں بزنس کے حوالے سے، اس کے لیے بعد از دوپہر اگر آپ کوشش کرتے ہیں بات کرنے کی تو ایک مناسب وقت جو ہے وہ انشاءاللہ رہتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ منگل والے دن یہ ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ کسی بھی حوالے سے کوئی وعدہ کیا تھا وہ ضرور انشاءاللہ پورا کرتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ دن کا یعنی فرسٹ ہاف آف دا ڈے ہے نا جو، وہ ذرا بھاگ دوڑ آپ کی زیادہ رہتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ بدھ والے دن یہ ہے کہ جو طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹس، ان کے لیے آج کا دن اس حوالے سے اہم ہے کہ آپ کوئی ایڈمیشن سے ریلیٹڈ کسی یونیورسٹی میں، کالج میں کسی نیوز کا انتظار کر رہے ہیں تو آج جو ہے وہ نیوز آپ کو ضرور ملتی ہوئی پازیٹیولی نظر آتی ہے۔ اچھی پوزیشن کے لیے بہرحال تعلیم پہ آپ کو توجہ ضرور دینی چاہیے۔ جمعرات والے دن یہ ہے کہ آج مذہب کی طرف آپ کا رجحان جو ہے وہ تھوڑا سا نارمل حالات سے تھوڑا سا زیادہ رہتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی روحانی سفر جو ہے وہ بھی آپ پلان کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ جمعے والے دن یہ ہے کہ جو کاروباری افراد ہیں ان کے لیے کوئی اگر مالی مسئلہ کھڑا ہوا تھا تو اس کا سولیوشن نظر آتا ہے انشاءاللہ۔ اور جو بے روزگار افراد ہیں پائسینز، ان کے لیے کوئی نئی جاب یا بہتر جو جاب ہے وہ ملتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ ہفتے والے دن یہ ہے کہ ایک دوست آپ کے ساتھ اس نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے جو وہ بوجوہ مطلب پورا نہیں کر پایا کچھ عرصے سے، وہ وعدہ پورا کر کے آپ کو خوشی یا حیرانی جو ہے وہ دے سکتا ہے انشاءاللہ۔ آپ کو اپنی صحت کی طرف بھی توجہ دینی ہے، بالخصوص جو سکن ریلیٹڈ اور معدے سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کی طرف۔ اچھا، اس کے علاوہ اتوار کے دن یہ ہے کہ چھٹی کا دن دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح میں آپ گزارتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، اور جو ینگسٹرز ہیں، نوجوانان، ان کو اپنے ریلیشنز کو اعتدال پر رکھنے کے لیے خاص احتیاط کرنی پڑ سکتی ہے۔